اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمیں کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں؟ مثال کے طور پر اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ غرور تکبر نہ کرو، لیکن ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں پر شکر اور ان پر فخر اور ناز کرو۔ نہیں، یہ کہیں نہیں کہتا کہ فخر اور ناز کرو، کولو ہی بڑھا لیا جائے، شکر کرنے کا آیا ہے۔ ہاں، یہ ابو داؤد اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ جسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اس کا اثر اس پہ دکھائی دینا چاہیے۔ یہ چیز بالکل اور ہے۔ اثر دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کو ایسے کر کے دیکھنا ہے۔ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ وہ ابو داؤد اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا جس کے بالکل پھٹے پرانے کپڑے تھے، میلے کچیلے۔ آپ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ بھی تیرا سٹیٹس کیا ہے؟ تو اس نے بتایا میری تو اتنی بھیڑ بکریاں ہیں۔ اس زمانے میں تو بھیڑ بکری، تو اتنا امیر آدمی تھا، اور کپڑے اس نے ایسے، جس طرح یہاں بھی بعض امیر آدمیوں نے جان بوجھ کے اس طرح کی حالت بنائی ہوتی ہے کوئی ان سے مانگ ہی نہ لے، وہ خود ہی غریب بنے ہوئے ہوتے ہیں جان بوجھ کے کہ کوئی ہم سے مانگے نہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یار اللہ نے تجھے نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر اس کا اثر تو تجھے دکھائی دینا چاہیے۔ ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس کے بال بکھرے تھے، آپ فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تو اپنے بال سنوار لیتا۔ ایک اور شخص آیا، اس کے کپڑے میلے تھے، آپ نے فرمایا تجھے کوئی چیز نہیں ملی کہ تو اسے دھو لیتا۔ یہ چیز اور ہے نعمتوں کا اثر دکھائی دینا، یعنی جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے آپ اس سٹیٹس کو اویل کریں، لیکن اس کی بنیاد پہ دوسروں کو حقیر جاننا وہ تکبر ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ تو صحابہ نے یہی سوال کر لیا، یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارے کپڑے، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد کرو، جب پتہ چل جائے یہ بات سچی ہے تو اسے قبول نہ کرو، یہ ہے اکڑ۔ اور یہ اکڑ ان لوگوں میں موجود ہے جو سو کالڈ صوفی بنے ہوئے ہیں، جائیں انہیں بخاری مسلم کی حدیثیں دکھائیں، ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اکڑ آپ کو نظر آئے گی، وہ اس کے مطابق نماز شروع نہیں کریں گے۔ آپ انہیں قرآن کی آیات پڑھ کے بتائیں، وہ شرک نہیں چھوڑیں گے، اور کپڑے سارا اسلام واڑ لیا انہوں نے۔ تکبر ہے حق بات سے اناد کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں سے نفرت کرنا۔ وہ بھی آپ کو ان لوگوں میں نظر آئے گا، غریب لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور امیروں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایون لنگر خانوں پہ امیروں کے لیے لنگر الگ بنا ہوتا ہے، غریبوں کے لیے علیحدہ بنا ہوتا ہے۔ جب یہ پولیٹیشنز، ریاستی اداروں کے لوگ، بڑے بڑے لینڈ لارڈ جاتے ہیں نا جب مزارات کے اوپر، ان کے لیے کمرہ علیحدہ ہوتا ہے، وہاں پہ لنگر بھی علیحدہ ان کے لیے بنا ہوتا ہے۔ اور جو آپ اور میرے جیسے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے وہ لمبی پانی والی دال ہوتی ہے، جڑی کٹ جائے تو اور پانی سٹ لیندے نے اور ایک ابالا اور دے لیندے نے۔ ہاں، یہ ہے۔ تو اچھا لباس پہننا تکبر نہیں، البتہ اس کا دوسرا رخ ہے، وہ بھی یاد رکھیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یعنی اگر آپ کی خواہش ہے نا کہ آپ ڈومیننٹ نظر آئیں لوگوں میں، اس کی وجہ سے لوگ آپ کو پہچانے اور لوگ آپ کی عزت کریں، تو یہ پھر معاملہ ہو جائے گا تکبر والا۔ لیکن یہ اس شخص نے خود دیکھنا ہے، آپ نے نہیں کسی کو کہنا کہ یہ متکبر ہے۔ مثلا یہ آج کل نعت خانوں نے جس قسم کی پگڑیاں اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں 10 رنگوں کے، وہ ڈومینیٹ ہونے کے لیے آتے ہیں نا۔ ہم صرف ترغیب دلائیں گے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس چیز کا آپ اہتمام کریں، کیونکہ ترمذی میں حدیث ہے، جس شخص نے دنیا میں اللہ کی خاطر مہنگا لباس ترک کر کے سادہ لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پبلکلی اسے جنتی حلہ پہنائے گا کہ اس نے دنیا میں میری وجہ سے سادگی اختیار کی تھی۔ سادگی الگ چیز ہے، گندگی الگ چیز ہے۔ سادگی کا مطلب قطعاً گندگی نہیں ہے کہ آپ گندے کپڑے پہنیں۔ ایک آپ کام کاج کے جو کپڑے ہیں نا وہ ناپاک نہ ہو، نماز ان میں ہو جائے گی۔ جس طرح آپ جو لوگ مشینوں پہ کام کرتے ہیں، گریس لگ گئی تو اب گریس ناپاک تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی پریفریبل یہی ہے کہ وہ نماز ایک زور اثر کے بیچ میں آنی ہوتی ہے نا، تو ایک کرتا لاتا سے ٹانگ لیں، وہاں پہ ایک ٹی شرٹ ٹانگ لیں، نماز سے تھوڑی دیر پہلے اسے چینج کر لیں، صاف کپڑوں میں نماز پڑھیں تاکہ ساتھ والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، گھن نہ آئے۔
نماز تو ہو جائے گی لیکن اہتمام کریں صاف ستھرے. تو صفائی ستھرائی اور چیز ہے, گندے کپڑے پہننا اور چیز ہے. صاف کپڑے پہننا کوئی تکبر نہیں ہے, یہ تو ریکوائرمنٹ ہے. باقی جو مہنگے مہنگے لباس ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے وہ پہنے ضرور, کسی کو حقیر نہ جانے اس کی بنیاد پہ, اور نہ کسی کو بتاتا پھرے کہ میں نے اتنا مہنگا یہ سوٹ, یہ فلاں برانڈڈ سوٹ ہے, یہ فلاں برانڈڈ چیز ہے, میں نے. یہ کام نہ کرے. اور ایک اور کام نہ کرے کہ خود اگر وہ 5, 6 یا 10 کروڑ کی گاڑی سے اتر رہا ہے اور جا کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. نہ, جس دن تو اس گاڑی کو چھوڑے گا نا اور چٹائی پہ آئے گا اس دن تجھے یہ بات جچتی ہے. یہ باتیں چھوڑ دے تو, اور حدیثیں سنا کہ سبحان اللہ کہنے کی یہ فضیلت ہے, دروشی پڑھنے والے پہ اتنی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ کہانیاں چھوڑ دے. جو تیری زندگی میں خود نہیں نہ چیز نظر آ رہی, وہ تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا لوگوں کو بتانے کا. زندگی بنو امیہ والی گزارو اور باتیں مولا علی کی کرو, کوئی جچتا نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. اور کام کریں, بڑے ہیں کام کرنے کو, لیکن یہ کام آپ نہ کریں. اس طرح کی تقریریں ہر بندہ کرنے کے لیے تیار ہے. جب آپ کے پیٹ میں کھانا ہو, آپ کے نیچے کروڑوں کی گاڑی ہو, لاکھوں کے جھولے میں آپ بیٹھتے ہو, کروڑوں کے آپ کے کئی بنگلے ہوں, پھر بندے کو ایک جملہ بولنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی. ہمیں چٹائیوں پہ لگایا ہوا ہے. خود ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں. یہی آپ کے پولیٹیشنز بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کن کاموں پہ لگایا ہوتا ہے, خود ان کی زندگیاں کس طرح گزر رہی ہوتی ہیں. ہمیں اتارے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کا ہمیں درد ہے جناب, آٹا اتنا مہنگا ہو گیا, چینی اتنی مہنگی ہوگی. ان کا آٹا چینی کے ساتھ کیا لینا دینا میرے بھائی. انہوں نے کبھی مشکل وقت دیکھا ہی نہیں ہے. ان کے گھروں میں کبھی بجلی جاتی نہیں ہے, یو پی ایس ہے, جنریٹر ہے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ کے سامنے تو آ کے بجلی کے بلوں کو آگ لگا دیں گے. بھائی ہم اگر اپنے بجلی کے بل کو آگ لگائیں گے اور نہیں جمع کرائیں گے, ہمارا تو کنیکشن کٹ جائے گا. لیکن جو بندہ کنٹینر پہ یا سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کام کر رہا ہے, اس کی بجلی کٹ جائے گی تو اس کے گھر تو جنریٹر ہے, اور وہ بھی پانی سے نہیں, ڈیزل اور پیٹرول سے چلتے ہیں, اور اس کے پاس خرچہ موجود ہے, تو وہ تو روزانہ جلائے بے شک بل. آپ تو نہیں جلا سکتے. تو آپ یہ دیکھا کریں کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہی کیا ہے. ہمارے ایک جیل میں بہت بڑے پیر صاحب تھے, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. BMW گاڑی رکھی ہوئی تھی انہوں نے, آج سے میں آلموسٹ آپ کو 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. BMW وہ بھی امپورٹڈ تھی, ظاہر ادھر کی تو نہیں بنی ہوگی. وہ گفٹ کسی نے بھیجی تھی انہیں. اس زمانے میں کروڑوں کی قیمت تھی اس کی, لیکن وہ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھتے تھے. مسواک ہاتھ میں ہوتی تھی, سفید کرتا اور پگڑی وائٹ کلر کی باندھی ہوئی. جب وہ گاڑی سے اترتے تھے لوگ کہتے تھے یار پیر صاحب کتنے سادہ ہیں, دیکھیں تہمت پہنی ہوئی ہے. اس تہمت کے پیچھے BMW چھپ جاتی تھی. اتنی مت ماری ہوئی ہے لوگوں کی, اور ابھی تک ماری رہنی تھی اگر ہم آپ کا اس طرف دھیان آپ بھی دیکھتے. آپ کہتے ہیں واقعی یار کتنا سادہ پیر ہے, اس زمانے میں بھی یار اس نے تہمت اور مسواک اور پگڑی. آپ کو BMW نظر ہی نہیں آنی تھی, جس طرح ابھی آپ کو ان کو لاکھوں روپے کے ان کے موبائل نظر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ میں جو مسواک ہے, اس مسواک کے پیچھے ان کے وہ بڑے بڑے چھتر موبائل چھپے ہوئے ہیں. ادھر مسواک سے جائی ہوئی ہے سامنے, ادھر جو ہے وہ جناب انہوں نے 3 لاکھ روپے کا مفت کا مرید کا گفٹ کیا, وہ موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہاں کہیں ایک کونے پہ پیوند بھی لگا ہوا ہو. اور یقین کریں مرید اتنے رقیق القلب ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے پیروں کو روتے ہیں کہ یار ہمارے پیر صاحب کتنے سادہ ہیں. میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے. تو ظاہر ہے علاج ہے آپ کا استحصال ہو اسی طریقے سے, جب آپ کا عقل کا لیول یہ ہے کہ ایک تہمت کے پیچھے, ایک مسواک کے پیچھے BMW چھپ جائے, V8 چھپ جائے, ایک سفید پگڑی کے پیچھے, سفید کپڑوں کے پیچھے, تو ٹھیک ہے, پھر اس قوم کے ساتھ استحصال اسی طریقے سے ہونا چاہیے. جاب کے سلسلے میں گھر میں 1 یا 2 دن رہتا ہوں, بہت کام ہے, نماز کے لیے مسجد جانے کا ٹائم نہیں ملتا. کیا گھر میں نماز ہو جائے گی؟ کیوں ٹائم نہیں ملتا جی میرے بھائی؟
یہ کون سا لمبا ٹائم ہے؟ آپ کو صلاۃ الصبح کو پڑھنی پڑتی ہے میرے بھائی. آپ وضو کریں, 1:30 بجے زور ہے نا, 1:25 پہ وضو کر کے گھر سے نکلیں, قریبی مسجد میں نماز پڑھ کے آپ واپس آ جائیں فرض پڑھ کے. اس میں کون سا ٹائم ہے؟ گھر میں نماز نہیں مرد کی, وہ تو کبھی کبھار چھوٹ جائے زیادہ بات ہے, یہ تو وہ بھی مجبوری کے تحت. مرد نے, بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے, میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. ہاں, خوف, بارش, زندگی موت کا ڈر ہو, بارش ہو, مسجد میں پہنچنا دشوار ہو. بخاری مسلم میں ہے کہ سخت سردیوں اور بارش میں نبی الاسلام اذان میں کہلواتے تھے صلو فی الرحال, گھروں ہی میں نماز پڑھ لو. وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. باقی آپ نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی. ابو مسلم کے آگ میں نہ جلنے والی حدیث کیا صحیح ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے جی میرے بھائی, یہ ضعیف روایتیں ہیں سب. ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی آگ بس. اگر گھر والے کوئی چیز لینے بھیجیں اور بقایا ہم اپنے پاس رکھ لیں تو کیا حلال ہے؟ ہاں جی حلال ہے. آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کے بقائے سے میں نے جو ہے نا وہ پان کھا لیا تھا, یا آپ کے بقائے سے میں نے کلفی خرید لی تھی, تو پھر حلال ہے. اور اگر آپ دھوکہ دیں گے پھر تو غلط ہے. یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. مسلم کی ایک حدیث دنیا کے ہر گناہ کو ننگا کر دیتی ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اور ترمذی کی وہ روایت کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. سچائی اطمینان عطا کرتی ہے, اور جو جھوٹ ہے, برائی ہے, وہ انسان کو بے سکونی دیتا ہے. یہ واضح ہیں چیزیں. تو آپ, اور یہ اس سے مجھے ضمناً یاد آیا, یہ بچوں کو آپ جب پیسے دیتے ہیں نا بقایا ضرور لیا کریں. ان کو شروع سے یہ عادت ڈالیں کہ انہوں نے آپ کی اجازت کے بغیر پیسے استعمال نہیں کرنے. اب کئی بار, زیادہ تر تو میرے بچوں کو پاکٹ منی تو وائف دیتی ہے, کئی بار اس کے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہ ہو. اب میں نے اگر 100 روپیہ دے دیا نا اور انہوں نے اس میں سے 30 رکھنے یا 40 رکھنے یا 50, تو میں واپسی پہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہوں. ویسے تو وہ خود ہی آ کے سیدھا واپس کرتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ پوچھنا ہے. جس دن بھول جائیں میں پوچھتا ہوں. یہ اوپن آپ نے نہیں چیز چھوڑنی. اور دوسرا, اپنے گھروں میں آپ لوگ چند ایک نوٹ اوپن جگہ پہ بھی رکھیں, بچوں کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر اسے یوز کرتے ہیں کہ نہیں. اب میرے گھر کے اندر ہر ٹیبل پہ آپ کو 500, 1000, کوئی 100 روپے کا نوٹ کہیں نہ کہیں پڑا نظر آئے گا, اور میں دیکھتا رہتا ہوں یہ چیز, کئی دن پڑا رہتا ہے, کوئی نہیں اسے چھیڑتا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ بچوں کو یہ پتا ہے کہ پیسے اس طرح کسی کے اٹھانا عیب ہے. اس کے لیے پیسے چھپا کے نہیں رکھنے آپ نے. گھر میں آپ کتنا چھپا لیں گے؟ اگر وہ تلاشی پہ اتر آئے تو جہاں آپ نے چھپائے ہوئے وہ آپ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے. ہاں, اس کی بجائے آپ سولوشن اینڈ پہ رہیں, ان کو بتائیں کہ بھئی یہ پاکٹ منی ہے, اس کے اندر آپ نے گزارا کرنا ہے. خرچ کرنے کے لیے تو آپ میرے بھائی لاکھوں روپیہ بھی ہو. آج پاکستان میں کتنے پولیٹیشنز, لینڈ لارڈ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کا 10 لاکھ روپیہ بھی خرچ کریں نا, اور آندہ 1000 سال کے لیے بھی پلانٹ ارتھ پہ رہیں, تو تب بھی ان کی رقم زیادہ ہے, لیکن ان کا دل نہیں کر رہا جیب ڈھیلی کرنے پہ. میں یہ کہتا ہوں اس بحث کو چھوڑ دیں کہ نواز شریف یا زرداری, اور اب تو عمران خان صاحب کا بھی وہ آنٹی فرا گوگی کی وجہ سے نام لیا جا سکتا ہے, ان لوگوں کا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا, اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی حلال کا ہے. اگے ٹورو, آپ کہہ رہے ہیں جی ملک کا قرضہ اتارنا ہے, ملک غریب ہو گیا ہے, اتنا ڈیفیسٹ ہے بجٹ کے اندر, تو سرکار آپ کیلکولیٹ کر لیں, سارے 70 کراس ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب, زرداری صاحب, یہ سب 70+ ہیں. انہیں کے لیے آپ نے کتنا زیادہ جی لینا ہے؟ 80, 90, 100 مشکل ہے. 100 کے حساب سے کیلکولیشن کر لیں. اور جو ان کا اس وقت ہائیسٹ خرچہ ہے نا, اس کو کیلکولیٹ کریں کہ ان کا اتنا مہینے کا خرچہ آتا ہے, اس کے حساب سے سارے آندہ سالوں کی کیلکولیشن کر لیں. اس میں جو پیسہ ڈی ویلیو ہونا ہے ڈالرز کے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں.
جو مکان رکھنا ہے ایک پاکستان میں چاہیے، ایک باہر کے ملکوں میں، وہ بھی ایک ایک چلے رکھ لیں. ہزاروں کنالوں پہ تو نہیں نا. اب یہ پوری سٹی بات کیا ہوا ہے ادھر رائے ونڈ میں انہوں نے، جاتی عمرہ کے اندر، یا بنی گالا میں وہ 300 کنال کا اتنا بڑا گھر ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو کہتے ہیں سکون قبر میں ہے، اور خود جو ہے وہ جنت یہی بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے. ہمیں پھر یہ باتیں تو نہ کریں. یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ خود آپ لوگ لگژریس زندگی گزارے اور ہمیں قبر کے مشورے دیں؟ ہاں، کون رکھو بڑے مشورے، نمک چھڑکتے ہیں ہمارے غریب لوگوں کے زخموں کے اوپر. تو یہ مشورے نہ آپ دیں، یا آپ اس طرح کی زندگی گزاریں. ہاں، یہ مشورہ میں دیتے ہوئے اچھا لگتا ہوں. میں اگر کسی کو کہتا ہوں نا کہ اس طرح کی زندگی گزارو، تو میرے پاس موٹر بائک ہے تو میں لوگوں کو یہی کہتے ہوئے اچھا لگتا ہوں کہ یار اگر گاڑی تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے سسرال جو ہے وہ تمہارے اپنے شہر کے اندر ہے، اور گاڑی پہ کبھی کبھار نکلنا پڑتا ہے سال کے بعد، تو رینٹ کار پہ لے لیا کرو. گاڑی تمہاری ضرورت نہیں، شہروں کے اندر تو ویسے ہی گاڑی نہیں چلتی ہے، وہ تو دگنا پیٹرول کھا لیتی ہے. اور پھر وہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام، اتنی تنگ سڑکیں اور رش ہے، تو موٹر بائک، کئی لوگ ہیں جنہوں کے پاس اتنی گاڑی ہیں بےچارے، وہ انہوں نے موٹر سائیکل رکھے ہوئے ہیں سودا سلف لانے کے لیے. تو میں تو کہتے ہوئے جھجتا ہوں، آپ لوگ تو نہیں جھجتے. تو ان سے کہ یہ پوری کیلکولیشن کریں، اور باقی سارا مال ہے نا اللہ کی راہ میں خیرات کریں. ہمیں تو آپ کہتے رہے جی قرض اتارو اور ملک سنوارو. تو سرکار آپ بھی لگاؤ پیسہ، دے دو سارا، پتہ چل جائے کتنا غریبوں کے لیے دل دھڑکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ان کی تقریریں، کہتے ہیں جی دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں مہنگائی دیکھتا ہوں. واہ جی واہ، کہ ملک کی کیا حالت ہو گئی ہے. اور حالت یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے اوپر دوسرے ملکوں سے بیٹھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. دل دکھتا ہے. تو سرکار آئیں، سب کچھ چھوڑ کے بیچ باچ کے ادھر آ جائیں، ادھر لوگوں میں تقسیم کریں. عبدالستار نے بھی تو آپ کو این جی او چلا کے بتائی ہے نا، اس نے ثابت کر دیا ہے نا کہ کوئی شخص ویلفیئر کا کام کر سکتا ہے. آپ کے پاس اس مال بھی اپنا ہے، دے، اور ٹائم قیامت تک ہے. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. تقریریں کروا لیں ان سے. تو دوسرا سوال تھا اس میں، آپ سے ملنے کے لیے اگر گھر بہانہ لگایا ہوں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ بہانہ اگر توریتاً لگایا پھر تو جائز ہے، وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. جھوٹ صراحتاً بولنا حرام ہے. اگر آپ یوں کہہ کے ہیں کہ میں اپنے ٹیچر کو ملنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب یہ نہ نو اگلے پوچھے کیڑا ٹیچر کتنے رہندا ہے. جیلم کا نام تو آپ یہ بھی کہنا کہ میں مریض ہوں اور ایک ڈاکٹر جیلم میں بیٹھا ہوا ہے جو میرا علاج کرے گا. تو آپ کے گھر والے آپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، جیلم نہیں آنے دیں گے اس ڈاکٹر کے پاس، چاہے وہ روحانی ڈاکٹر ہو جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یا یہاں پہ ویسے جیلم میں ہر فیلڈ میں بڑے اچھے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. ڈاکٹروں کے لیے جس طرح کنو مالٹے کے لیے سرگودا اور بھلوال، اور عام کے لیے جنوبی پنجاب اور ملتان سازگار زمین ہے نا، ڈاکٹروں کے لیے جیلم سے زیادہ کوئی سازگار زمین نہیں. ڈاکٹر جب یہاں آتے ہیں تو ان کی قبریں یہاں بنتی ہیں، یہاں سے کوئی ڈاکٹر کبھی گیا نہیں ہے. پیسہ بہت ہے نا، لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ علاج کرواتے ہیں. تو آپ نے اگر زیادہ زیادہ آپ کے جی میرا ایک ایشو ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اور اس کے اوپر آپ توریہ کریں کہ اس ڈاکٹر سے مراد میرا روحانی ڈاکٹر ہے جس سے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو اس قسم کا اگر آپ توریہ کر کے آتے ہیں وہ تو جائز ہے. باقی تو ڈائریکٹ صراحتاً جھوٹ بولنا تو منع ہے. میں سرکاری ملازم ہوں. سوال یہ کہ ہمیں سرکاری طور پر ہفتہ میں 1 دن چھٹی ہوتی ہے. ہمارا گھر قریب ہے، جب کام نہیں ہوتا تو گھر چلا جاتا ہوں. چھٹی والے دن اگر آپ گھر جاتے ہیں نا اور اپنے موبائل آپ نے آن رکھا ہے تو اپنے سینئر کو اعتماد میں لے لیں کہ میں آپ کی فون کال کے اوپر اتنی دیر کے اندر اندر اویلیبل ہوں گا. چھٹی کے علاوہ آفس ٹائمنگ میں تو آپ کو گھر نہیں جانا چاہیے. چاہے آفس میں کام ہو یا نہ ہو، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس ٹائم کو وہاں گزارنے کی. یہ ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سرکاری آفیسز کے اندر تو عموماً کام جب آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے، اور بعض اوقات کئی دن تک کوئی اتنا خاص کام نہیں ہوتا، چونکہ میرا بھی اس میں تجربہ ہے. لیکن آفس میں تو بہر وقت گزارنا پڑتا ہے. اس کے لیے پھر آسان طریقہ ہے، کوئی بک رکھ لیں، قرآن شریف رکھ لیں. اب جس طرح میں ایک آفیسر رینک کے اوپر تھا، ہمارے لیے تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فون کال ہوتی ہے.
کیونکہ جتنی اسائنمنٹس ہیں وہ ہمیں فون پہ سینئرز کی طرف سے ملتی تھی، تو فون تو ہر وقت آپ کا اویلیبل ہونا چاہیے، چاہے موبائل فون ہے چاہے وہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہوا فون ہے. آپ ٹھیک ہے وہاں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، کتاب رکھی ہوئی ہے وہ پڑھ لیں جب آپ فارغ ہیں، کیونکہ وہاں جو بیٹھنا آپ کی پریزنس وہ تو ضروری ہے. وہ کتاب کھولنے سے یہ نہیں ہونا کہ پہلے بجلی کے 2 یونٹ گر رہے تھے سرکاری اور اب 3 گریں گے، وہ اتنے ہی گرنے ہیں، وہ تو آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں. البتہ فون پہ اویلیبلٹی اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی فون آئے، کوئی اسائنمنٹ ملے، آپ اپنا کام وہیں پہ روکیں اور اس کام کو توجہ دیں. اب اس بنیاد پہ کہ جی آج کوئی کام نہیں آنا تو لہٰذا میں آج جلدی گھر چلا جاؤں، غلط ہے. ہاں اگر آپ اپنے باس کی اجازت سے جاتے ہیں شارٹ لیو لے کے، یا اسے بتا کے جاتے ہیں کہ میں اس طرح جا رہا ہوں اور پیچھے ضرورت پڑی تو یہ کام کو دیکھ لے گا، میری ضرورت پڑی تو میں بھی آ جاؤں گا، پھر بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ سب کچھ آفیسر رینک کے لوگوں کے لیے. جو سٹاف کے لوگ ہیں، جو پرماننٹلی کاموں میں انگیج ہوتے ہیں، جس طرح فیکٹریز کے اندر لوگ جیکٹیں سی رہے ہیں، اس طریقے سے گارمنٹس کا کام کر رہے ہیں، ان کی تو جاب یہی ہے. وہاں تو بجلی چلی بھی جائے تو وہ جنریٹر کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنا کام روک نہیں سکتے. جو ان کے اوپر سینئرز ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا سا ریلیکس والا معاملہ ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ کر لیں. جو پریکٹیکلی مشینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی پروڈکشن نہیں روک سکتے. ان کے لیے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں سپوز آج آپ نے 50 جیکٹیں سینی ہیں اور آپ نے 50 سی لی ہیں، اس کے بعد آپ نہیں سینا چاہتے، ویسے اتنا کوئی نہیں ہوتا، وہ تو بیچارے کوشش کرتے ہیں اوور ٹائم لگ جائے، جتنی بھی زیادہ سیتے ہیں اس میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں. آفیسرز کو تو تنخواہ اتنی ملنی ہوتی ہے کیونکہ آفیسر تو 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے. اوور ٹائم ہے وہ سٹاف کے لوگوں کو ملتا ہے سرکاری آفیسز میں، آفیسرز کو نہیں ملتا. لہذا سرکاری جابز کے اندر جو سٹاف کے لوگ ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر 4 گھنٹے ان کے فالتو لگتے ہیں تو وہ اگلے دن اوور ٹائم بھر کے ہمارے پاس سگنیچر کے لیے آ جاتے تھے. ہم چاہے 10 گھنٹے بھی، اب کئی سال میرے ایسے بھی گزرے ہیں کہ تاریخ بدل کے ہی گھر واپس آتے تھے، حالانکہ چھٹی کا ٹائم تو 4 بجے تھا، 12 بجے کے بعد آ رہے ہیں گھر. کھانا تو کئی سالوں تک میرا باہر ہی رہا ہے کیونکہ ہماری سائٹ کی جاب تھی، اس میں اتنی ٹریولنگ بھی ہوتی تھی، تو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ آفس کے اندر بیٹھے پھر آپ نے ان چیزوں کا ضرور اہتمام کرنا ہے. باقی یہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آفس میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں، لیکن کام کے اس کو سفر نہ کریں، آپ فالتو ٹائم میں پڑھیں. ایون بعض اوقات آپ کو کوئی 1-2 پیجز کا پرنٹ بھی لینا پڑ جاتا ہے کمپیوٹر سے آفس کے، لے لیں، کیونکہ اس کو نکلوانے کے لیے اگر آپ شارٹ لیو لے کے جاتے ہیں وہ تو زیادہ سرکار کا نقصان ہو رہا ہے. اس کی کمپنسیشن آپ یہ کر لیں کہ آپ بال پوائنٹس لا کے آفس کے اندر رکھ دیں. سپوز اگر آپ نے 10 پرنٹ لیے ہیں، اس کے کاغذ کی کیلکولیشن کر لیں کہ جی 5 روپے کا ایک کاغذ تھا، 50 روپے ہو گئے. اس کے اوپر جو سیاہی لگی ہے پرنٹ ہونے کی وہ چلیں 20 یا 30 روپے کی ہوگی، 80 روپے ہو گئے. آپ 100 روپے کے 10 روپے والے 10 بال پوائنٹ لا کے آفس کی اسٹیشنری میں رکھ دیں، کوئی ایک رم کاغذوں کا لا کے رکھ دیں. اس طریقے سے سرکاری کھاتے میں آپ اپنے پیسے پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اور جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ آفس کی گاڑیاں مس یوز کرتے ہیں اپنے گھر کے کاموں کے لیے، انہیں الاؤ بھی نہیں ہوتی، وہ آفس کے کام کے لیے ملی ہوتی ہے. جو پرسنل گاڑی آپ کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے ملتی ہے وہ تو 20ویں گریڈ اور اس سے اوپر والوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے نیچے آنری طور پہ بعض اوقات کسی کو مل جائے تو مل جائے، ادروائز آفس کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. اس میں پھر یہ ان چیزوں کا بھی دیکھنا ضروری. کال سینٹر کا کام حلال ہے، یہ جنرل تو نہ آپ پوچھا کریں میرے بھائی. اگر جو کال آپ سن رہے ہیں وہ کام آپ حلال کر رہے ہیں، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور آپ کسی کے فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے صحیح کام کے لیے، تو حلال ہے. اور اگر آپ کسی کو تنگ کرنے کے اوپر مامور ہیں اس کام میں تو حرام ہے، تو جائز ہے، کوئی نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں جیلم کا رہائشی ہوں، جاب پنڈی کرتا ہوں، ہفتہ میں 5 دن پنڈی اور باقی گھر. کیا پنڈی میں میری نماز قصر ہوگی؟ جی قصر ہوگی اگر آپ کے بیوی بچے پنڈی نہیں رہ رہے اور آپ وہاں پہ بیچلر رہ رہے ہیں اور آپ کا ذاتی گھر بھی نہیں ہے تو آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. قصر پڑھنا واجب نہیں ہے، جائز ہے.
اجازت ہے. پوری پڑھنا چاہتے ہیں پوری پڑھ لیں, اور اگر آپ قصر کرنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کا کیا کریں گے. اور 5 دن آپ نے گھر تو نہیں نماز پڑھنی, مسجد میں پڑھنی. جب مسجد میں پڑھیں گے تو امام کے پیچھے تو آپ کو 4 فرض پورے ہی پڑھنے پڑیں گے. ہاں سنتیں آپ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے کوئی. لیکن اگر آپ کے بیوی بچے ادھر ہیں, ماں باپ ادھر ہیں, تو اب آپ کے دونوں گھر اصلی بن گئے. بعض لوگ یورپ امریکہ سے آتے ہیں نا مہینے کے لیے یا ہفتے کے لیے ادھر, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم ادھر نماز پوری پڑھیں گے آدھی. بھائی پوری پڑھو گے, یہ آپ کا وطن اصلی ہے. جب تک کہ آپ مکمل طور پہ ہجرت نہ کر جاؤ, پاکستان کی نیشنلٹی ختم نہ کروا دو. چاہے آپ کے پاس یورپ امریکہ میں نیشنلٹی ہے, اب آپ کا وہ بھی وطن اصلی ہے, یہ بھی وطن اصلی ہے, دونوں جگہ پوری نماز ہو. البتہ جو پارٹیشن کے وقت جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے, اب انہوں نے دوبارہ وہاں نہیں جانا, کبھی کبھار کوئی چلا جائے تو وہ نماز وہاں پہ قصر ہی پڑے گا, اگرچہ وہ اس کا وطن اصلی تھا, اب نہیں ہے. ہجرت کے بعد تو ختم ہو گیا نا, سب کچھ آپ چھوڑ کے آ گئے, اب تو وہاں پہ کوئی اور مالک ہو چکا ہے. اور اگر آپ کا آنا جانا ہے کہیں پہ, جس طرح اسلام آباد عید کے دنوں میں آپ کو آلموسٹ خالی نظر آئے گا, سب لوگ اپنے آبائی علاقوں میں چلے جاتے ہیں, اور یہ بھی اور 15-20 سال تک ہے. اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کرے گا, کیونکہ اب جو نسلیں وہاں جوان ہو رہی ہیں ان کا تو وطن وہ ہے نا, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہمارا پیچھے گاؤں کون سا ہے. یہ اس وقت تک, یہ جب تک ان کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں وہ جائیں گے, ان کو مزہ آئے گا. اور یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ شادی کے بعد بچوں کی بجائے ان کے ساتھ رہنے کے, اور وہ منت بھی مارے جا کے گاؤں میں رہنا شروع کر دیں کہ ہمارا وہ ہے, اور پھر اس پہ بچوں کو ناراض ہوں گے, اپنی بیویوں کو یہاں بھیجو. کیوں بھائی, ان کی زندگی وہ ان کا گاؤں وہ ہے اسلام آباد, جہاں انہوں نے بچپن سے وقت گزارا ہے. ان کا رائٹ ہے, اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں گے, وہ نوکرانی تو نہیں آپ کے پاس چھوڑ کے چلے جائیں. تو یہ جب 15-20 سال اور گزریں گے, پھر آپ دیکھیں گے ان کی آگے جو نسلیں ہیں ان کے لیے تو گاؤں بھی یہی ہوگا, پھر آپ کو اسلام آباد خالی نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, چائنا بوسکی کے کپڑوں میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ بوسکی اگر تو ریشم کی ہے نا, پیور ریشم کی, پھر تو حرام ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر سنتھیٹیکلی بنی ہوئی ہے, یعنی وہ اس کی نشانی ہے کہ جو اوریجنل بوسکی اور کاٹن ہے نا, اس کو اگر آپ آگ لگائیں نا تو راکھ بن جاتی ہے. لیکن جو فیبریکیٹڈ ہے نا, جو کیمیکلی پروڈیوس کی گئی ہے, اس کو آپ آگ لگائیں گے نا تو وہ پلاسٹک کی طرح مرونڈا ہو جائے گی. چاہے اسے دکاندار بوسکی ضرور بول رہا ہے یا اسے ریشمی کپڑا ضرور کہہ رہے ہیں, وہ تو عورتیں بھی جو کپڑے پہنتی ہیں اس کو ریشمی کپڑا ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ریشمی تو نہیں ہوتا. ریشمی کپڑا وہ ہے جو ریشم کے کیڑے سے, اس کے دھاگے سے بنتا ہے. وہ چونکہ بہت مہنگا کپڑا تھا, وہ تکبر کی علامت تھی, مرد کے لیے دنیا میں حرام کر دی گئی. اور صرف یہ نہیں ہے, بخاری مسلم میں تو ریشمی کپڑا حرام ہوا, سونا حرام ہوا. ابو داؤد ترمذی میں تو چیتوں کی کھال, درندوں کی کھالیں, وہ بھی حرام ہے. درندوں کی کھالیں, کیونکہ وہ تکبر کی علامت مانی جاتی تھی. بہت مہنگا. آج بھی جو اوریجنل ریشمی سوٹ ہے میرا خیال ہے وہ تو 10,000 سے زیادہ ہی ہوگا پاکستانی, جو اوریجنل والا ریشم کے دھاگے سے, وہ جو کیڑا وہ منہ سے دھاگا بناتا ہے. عام جن کو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بوسکی کا کپڑا, عام بوسکی جو سنتھیٹیکلی مشینوں پہ بنائی گئی ہے, وہ اوریجنل نہیں ہوتی ہے. اس کا طریقہ ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا کاٹیں, اس کو آپ آگ لگا کے چیک کریں, اگر وہ راکھ بن جائے کاٹن کی طرح, پھر تو وہ یا کاٹن ہے یا بوسکی ہے, وہ آپ کو اس کی قیمت سے اندازہ ہو جائے گا. اور اگر وہ راکھ نہیں بنی اور وہ پلاسٹک کی طرح اکٹھا ہو گیا تو سمجھ لیں وہ کیمیکلی پروڈیوس ہوا ہے, کچھ حصہ اس کا کاٹن کا ہے, کچھ سنتھیٹک دھاگا اس میں استعمال ہوا ہے. یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے. ہم نے آپ کو لاہور کا راستہ بھی بتایا اور کرایہ بھی دے دیا ساتھ. طریقہ دستا ہے نا. میرا ایک دوست ہے, وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا, اس کو مولویوں سے نفرت ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں علماء کے فضائل انہیں سنائے جائے, مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو اس کو بتائی جائے. ہاں یہی کیا جا سکتا ہے میرے بھائی, جب تک اس کا یہ کیڑا نہیں نکلتا. ہو سکتا ہے اس کو ہاتھ لگے ہوں, میاں آپ کو کیا پتا, اور وہ بیچارہ شرم و شرمی بتانا بھی نہ چاہ رہا ہو. تو کسی کا بھی کوئی ایشو ہے نا, آپ کو اس کو جب تک آپ روٹ کاز انالیسز نہیں کریں گے نا,
آپ رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بیماری کے علاج کے لیے صرف ادویات نہیں دینی ہوتی ہیں, وہ روٹ کاز ڈھونڈنی پڑتی ہے. ایک بندے کو بخار ہے اور اگر وہ ڈاکٹر کو نہیں بتا رہا کہ میری پنڈلی پہ اتنا بڑا پھوڑا نکلا ہوا ہے, تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو تو کوئی علم غیب نہیں ہے, وہ تو ظاہری سمٹمز کا علاج کرے گا. اسی لیے وہ آپ کو پوچھتے ہیں بھئی زخم تو نہیں آپ کو کہیں. آہستہ آہستہ وہ ڈیپ ڈگ کرتے ہوئے کسی جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جسم کے ریئیکشن کی وجہ سے بخار ہوتا ہے نا. بخار اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بخار نہ ہو تو جسم میں خرابی پڑے اور آخری سٹیج پہ پہنچ جائے, آپ کو پتہ بھی نہ چلے. ذرا سا انفیکشن اندر ہوتا ہے تو بخار آ جاتا ہے, ورنہ اندر جو آپ کے انفیکشن چل رہا ہے وہ آپ دیکھ تو نہیں رہے, سامنے تو آپ کو نظر آ رہا ہے, جو اندر ہے وہ اسی وجہ سے نظر آتا ہے نا. پھر وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, جی پیشاب ٹیسٹ کروائیں, خون ٹیسٹ کروائیں, کرتے 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 وہ اس کو لسٹ ڈاؤن کرتے ہوئے اس اسپیسیفکلی ریزن تک پہنچتے ہیں. اور اگر آپ یہ بتائیں ہی نہ, یہاں تو حالت یہ ہے, بعض لوگ پیسے بنوانے کے لیے سر درد ہے سر درد ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ نیورو سرجن کے پاس بھیج دیتا ہے, وہ بھی اس کو دوائیاں دیتا رہتا ہے. اینڈ پہ وہ کمپاؤنڈر ملتا ہے تو وہ کہتا ہے سرکار نظر چیک کراؤ, اور نظر کمزور ہوتی ہے, اینک لگاتا ہے, سر درد ختم. یہ خیال اس ڈاکٹر کو کیوں نہیں آیا جس نے حرام خوری کی ہے؟ اس لیے کہ اس نے آپ سے پیسے کمانے. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں, ان کے پاس آپ الٹرا ساؤنڈ لے جائیں نا کہ یہ دیکھ لو میرے گردے بالکل ٹھیک ہے, پھر بھی آپ کو گردے کی دوائی دیں گے جب تک خراب نہ ہو جائے. یہ ہوا ہے. پھر کوئی شریف کمپاؤنڈر ملے گا, وہ آپ کو بتا دے گا بھائی یہ اپینڈکس ہے یار, جا کے آپریشن کراؤ. واقعی اپینڈکس کروایا تو گردے کا درد بھی ٹھیک ہو گیا, وہ گردہ نہیں ہے, اپینڈکس ہے. یہ پریکٹیکلی لوگوں کے ساتھ مسئلے ہوئے میں, لوگ دوائیاں کھاتے رہے, پوری زندگی 15-20 سال تک میدے کی دوائیاں دیں گے جب تک میدا خراب نہ آپ کا کر لیں. اینڈ پہ پتہ چلے گا کسی سیانے کے پاس جائیں گے, وہ کہے گا جی آپ کے پتے کا مسئلہ ہے, پتا نکلوائیں. پتا بھی نکلا, گردے بھی فارغ. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں شروع میں پتا چل جائے. میں اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کو جب کبھی بھی شدید قسم کا پیٹ میں یا سینے میں یا ان جگہوں پہ درد ہو تو میدا آخری آپشن اس کا ہونا چاہیے. باقی چیزوں کے اوپر بھی توجہ کریں, کیونکہ جو بہت شدید قسم کی درد ہوتی ہے نا, یہ عموماً پتے کی درد ہوتی ہے یا ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے, اور یہ آپ کو میدے کی دوائیاں کھلاتے رہیں گے, اور جو پتا اگر خراب ہے نا تو وہ نکلتا ہی ہے. ویسے آپ کو ہومیوپیتھک والے بہت تھپکیاں دیں گے کہ یہ علاج ہو جائے گا, ہوتا کوئی نہیں ہے, وہ کہانیاں کراتے رہتے ہیں. وہ کسی بہت کم لوگ ہیں جن کا وہ ریکور کرتا ہے. وہ پتا نکال کے زندگی سکون میں آ جاتی ہے, اور پتا نکالنے سے کوئی بندہ مر نہیں جاتا. یہ علی گیلانی صاحب 92 کے فوت ہوئے ہیں, ان کا اپنی ینگ ایج میں پتا نکلا ہوا ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے, لیکن اس کے اگینسٹ دوائیاں کھا کے وہ درد کو دباتے رہتے ہیں, اور وہ پین کلرز ہوتے ہیں, پین کلرز کے وجہ سے آپ کے گردے فارغ ہو جاتے ہیں. میری اپنی وائف کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا, تو مجھے تو جب کوئی بندہ ملتا ہے میں اس کو پہلے کہتا ہوں بھائی یہ والا ٹیسٹ کراؤ, ہو سکتا ہے یہ ہو. ہمیں جن جن بیماریوں سے گزرنا پڑا, یقین کریں ہمیں کوئی آگے بندہ ڈسکس کرتا ہے, ہم اسے ہر ایک مشورہ دے دیتے ہیں. اور جو ڈاکٹرز روزانہ سینکڑوں مریض دیکھتے ہیں, ان کو نہیں پتا چلتا کہ میں اسے یہ مشورہ دوں. دوائیاں دیتے رہتے ہیں, ٹیسٹ لکھتے رہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. لیکن آج کے دور میں بھی بڑے بڑے ایماندار ڈاکٹرز موجود ہیں. یقین کریں ان کے پاس آپ پہلی دفعہ چلے جائیں نا, آپ 10 ڈاکٹروں سے ذلیل ہو کے 1.5 سال سے دوائیاں کھا رہے ہوں گے, وہ پہلے دن آپ کو صحیح مسئلہ بتا دیں گے. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں خوف خدا رکھنے والے. ایون بعض معاملات میں اگر ان کا کیس نہیں ہوگا, وہ آپ کو سجیسٹ کر دیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے, فلاں جگہ چلے جائیں, فیس بھی نہیں لیں گے. یہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے ایسے. لیکن جنہیں خوف خدا نہیں ہے, حالانکہ یہ لوگ روزانہ ڈیتھس دیکھتے ہیں, مریضوں کی حالت دیکھتے ہیں. ہم تو یقین کریں کسی مریض کا حال سن لینا 2 دن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا. کسی کا کوئی دکھ بھری داستان سن لیں, یہ ایسے ظالم ہیں. ان ہاسپٹلس کے اندر روزانہ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں, انہیں کوئی خوف خدا طاری نہیں ہوتا. علی بھائی, مرنے کے فوراً بعد حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے یا روز قیامت؟ حساب و کتاب تو میرے بھائی مرنے سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے. سورۃ الانعام میں آیا کہ جب گنہگاروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور
پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو اور آؤ اس عذاب کی طرف جو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تو سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ عذاب کی 4 قسطیں ہیں۔ نمبر 1 دنیا میں، جو سورہ السجدہ میں آیا، الف لام میم السجدہ، ایک سورت حامیم السجدہ ہے، الف لام میم السجدہ، کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ عذاب کا لفظ ہے، عذاب بمانا تکلیف کے۔ دوسری قسط سورۃ الانعام میں آئی کہ موت کے وقت فرشتے منہ اور پیٹھ کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں، اور ساتھ اس میں الفاظ ہیں کہ آؤ اس بڑے عذاب کی طرف۔ مراد یہ کہ اب عالم برزخ میں، چاہے آپ اسے عذاب قبر کہہ لیں، کوئی بھی نام رکھیں، وہ عذاب، وہ تیسرا عذاب ہے جو قبر میں ہوگا۔ وہ قبر شیر کا پیٹ بھی ہو سکتی ہے، سمندر کی گہرائیاں بھی ہو سکتی ہے، مٹی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، ہواؤں میں بھی ہو سکتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ان سین بیریئر برزخ ہے۔ یہ تیسرا عذاب ہے اور یہ مسلسل ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بڑا دن آئے گا قیامت کا تو بڑے عذاب کی طرف جھونکے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی وہ عذاب میں ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو یہ عذاب کی 4 قسطیں ہیں۔ جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، ان کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ جب تک حساب و کتاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ وہ عذاب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حساب فرمانے والا بھی ہے، اور سب سے جلدی حساب فرمانے والا بھی ہے۔ یہ بھی قرآن میں آیات ہے۔ تو یہ کیلکولیشن کرنی ہے اللہ نے، آپ نے تو کرنی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کو قیامت کے دن کا انتظار ہے حساب کتاب کرنے کے لیے، وہ تو پبلکلی حساب کتاب ہوگا اگر کسی کا کوئی وہم ہے وہ نکالنے کے لیے، ورنہ اللہ نے تو ہر لمحے میں حساب ہو رہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرشتے فجر اور عصر کے وقت چینج ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی، بندوں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے وہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے، واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرے کہتے ہیں جب گئے فجر پڑھ رہے تھے، واپس آئے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ تو وہ گواہیاں لکھی جا رہی ہیں، وہ روزانہ کا حساب کتاب روزانہ ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو نامہ اعمال تو پیش ہو رہے ہیں۔ پھر سال میں سنن نسائی میں حدیث ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ نامہ اعمال جب میرا اللہ کے حضور پیش ہو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے آپ روزہ رکھتے تھے شعبان کا پورا مہینہ۔ وہ تو اللہ نے حساب و کتاب رکھا۔ ان کی ڈاکٹرن ٹوٹ گئی جو کہتے ہیں قیامت سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا، تو قرآن میں تو عذاب کا ذکر ہے دنیا کی زندگی میں بھی، تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ موت کے وقت بھی عذاب کا ذکر ہے سورۃ الانعام میں۔ تو جب 2 قسطیں قرآن سے ڈائریکٹلی، اور تیسری بھی ثابت ہوتی ہے کہ بڑے عذاب کی طرف ان کو پھر پیش کیا جائے گا، اور فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور امام بخاری نے عذاب قبر والی حدیثیں جب لی ہیں نا، اس کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جو کہتے ہیں قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے۔ عذاب قبر کا نام لے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ لوگ تو جو سمندر میں بھی غرق ہو جاتے ہیں ان کو تو قبر ہی نہیں ملتی۔ وہ بھائی قبر ایک سمبل ہے، اماتہ و اقبرہ قرآن میں آیا ہے، ہر انسان کے بارے میں آیا کہ مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے۔ تو کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ پھر آپ اللہ کو بھی کہیں گے کہ یہ تو نے قرآن میں کیوں نازل کیا کہ انسان مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے، یا اللہ انسان کو تو بعض اوقات قبر نہیں ملتی، تو ادھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد عمومی ہے۔ قبر صرف اس ڈھیری کا نام نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، قبر ایک شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، ہواؤں میں بکھرنے والی راکھ بھی ہو سکتی ہے جو ایئر کریش میں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن عموماً اس کے لیے عذاب قبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ وہ ٹرمنالوجی ہے، وہ ہمیشہ اسی طریقے سے چلے گی، ٹرم چینج نہیں ہوتی۔ شوربے کی ٹرم چکن کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی، اور آلو مٹر کے شوربے کے لیے بھی بولی جائے گی، وہ ٹرم ہے نا، چاہے وہ اوریجنلی کی۔ یہ بریانی جو ہے یہ پیورلی بڑے گوشت کے چٹخارے دار چاول جو بنائے جاتے ہیں اسے بریانی کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے گھروں میں تو عموماً چکن بریانی بنتی ہے، یہ تو بریانی ہوتی نہیں تھی۔ لیکن آج چونکہ وہ بریانی ایک ٹرم شروع ہوئی، اس کے بعد اس پہ بھی بولا جاتا ہے۔
سموسے، آج چھوٹی چھوٹی سموسیاں بھی جو ہے اس کو بھی سموسی کہا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں آیا. تو یہ ٹرمز ہیں. عذاب قبر ایک ٹرم ہے، بولی جاتی ہے، چاہے قبر مٹی کا ڈھیر ہو چاہے سمندر ہو. یہ بیسیکلی برزخ کا عذاب ہے، اور جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، چونکہ گناہ کی لذت دونوں نے اٹھائی ہوتی ہے. باقی تفصیل کے لیے قرآن کی 10 آیات سے اور 17 صحیح الاسناد حدیث سے، جس میں سے میجورٹی بخاری اور مسلم سے ہیں. میں نے عذاب قبر کے اوپر آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے 2 ویڈیوز قرآن کلاس کے کانٹیکسٹ میں ریکارڈ کروا دی تھی. مسئلہ نمبر 117A اور 117B، 117A اور 117B، آپ عذاب قبر لکھیں تو وہ ساری تفصیلات آ جائیں گی. لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے، کیونکہ جنسی ضرورت تو رہتی. لڑکوں کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ لڑکے جو ہے نا وہ کام کاج ہی کوئی نہیں کرتے، اور کہنے تعویذ ہوئے نا میرے تے. پاکستان میں جتنے بے روزگار ہیں ان کے اوپر تعویذ ہوئے ہیں، جتنے ہارڈر عام ہیں ان کے اوپر تعویذ ہوئے ہیں. تعویذ تو آپ کے ان بھائیوں اور رشتہ داروں پہ ہوئے ہیں جو بےچارے وہاں پہ ڈبل روٹیاں کھاتے ہیں اور یہاں آپ کو ڈالرز اور پاؤنڈ بیچتے ہیں اور آپ یہاں چکن کڑھائی بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں. تعویذ تو ان بھائیوں کے اوپر ہوئے ہیں. اتنے پاگل ہیں کہ محنت وہ کرتے ہیں اور کھاتے آپ ہیں. لاجیکلی اگر تعویذ کسی دے کہنے نے تو آڑے کوئی تعویذ نہیں ہوئے. ان بیچاروں کو ناشتہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹوسٹ گرم کر کر کے، رات کے کھانے گرم کر کر کے اوون میں کھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہاں جناب دودھ پتی کے لیے 1.5 گھنٹہ جا کے ہوٹل میں پہلے بیٹھتے ہیں. پھر ملائی ہوتے پہنچتے ہو، ٹھیک ہے، کڑھائی، KFC، میکڈونلڈ، ٹھیک ہے. ان بچاروں کو چپس بھی وہاں نصیب نہیں ہوتے. تو تعویذ تو ان کے اوپر ہوئے ہیں. یہ میرے بھائی یہ ہمیں ایک باتیں جسٹ مشہور ہوئی ہیں پبلک کے اندر. ہارڈر آمی کر رہے ہیں لڑکے، شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی. جی مجھے بتائیں، آپ اپنی سسٹر یا بیٹی کا رشتہ ایسے نکھٹو کو دیں گے جو گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ آپ نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کی 95% سے زیادہ وجہ جو ہے، بلکہ 99% فائنینشیل ایشو ہوتے ہیں. جب بھی آپ ڈیپ ڈیک کریں گے یہ ایشو ہے. باقی دوسرے مائنر ایشوز ہوتے ہیں. اگر فائنانس درست ہے تو معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ عموماً آپ کو جتنے جھگڑے ملتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ملتے ہیں. باقی چند ایک اور ایشوز بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی ہمارے چونکہ مڈل کلاس فیملی زیادہ ہیں یا لوور مڈل کلاس، ان میں وجوہات یہی لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہیں. بچوں کی تعلیم صحیح طریقے سے میٹ نہیں ہوتی، خرچہ پورا نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں، لڑکے جب کام نہیں کریں گے اور ان کو جنسی ضرورت کی بڑی ضرورت پڑی ہوئی ہے، تو میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے، روزے رکھو، ذرا گھر والوں کو فائدہ ہو. خصوصاً عصر سے مغرب کا وقت تو سکون سے گزرے. جب آپ نڈالو گے ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے ہو تو شہوت بھی سب کچھ آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیا بیعت ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بیعت یا خلیفہ وقت کی بیعت. باقی رہ گئی پیری مریدی کی بیعت تو یہ فراڈ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. بیعت عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو، بیع تجارت. اور سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. مومنین اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائیں جو اللہ سے سودا کیا انہوں نے، کہ دنیا میں اپنی زندگی اور مال اللہ کو دیں گے اور آخرت میں جنت اس کے بدلے میں. یا نبی علیہ السلام جو بیعت لیتے تھے وہ اللہ کے بہاف کے اوپر ایک حاکم وقت کی بیعت تھی جو بعد میں خلفائے راشدین نے بھی لی. پیری مریدی کی بیعت، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ہم اسے جائز سمجھتے ہیں اگر پیر بیعت لینے کے بعد آپ کو قرآن، بخاری، مسلم سکھائیں بجائے اپنے بابوں کی تعلیمات کے تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بیعت لیتے تھے اپنی تنظیم اسلامی کے لیے، ہم کوئی اس کو ناجائز نہیں کہتے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب سمجھتے تھے کہ باقی تنظیمیں فارم بھرواتی ہیں، میرے نزدیک سنت طریقہ ہے بیعت والا، تو وہ بیعت لیا کرتے تھے اپنی تنظیم میں کسی کو شامل کرنے کے لیے اجتہاد کرتے تھے. حالانکہ یہ بیعت وہ نہیں ہے جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے. ہم جائز سمجھتے ہیں. ہمیں پیری مریدی کے سسٹم سے یا تصوف سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کے بعد یہ قرآن و سنت سے آپ کو نہیں جوڑتے، یہ اپنے بابوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کی تعلیمات کے ساتھ جوڑتے ہیں، شرک کرواتے ہیں آپ سے. رسول اللہ کی مخالفت پہ آپ لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. ہمیں اس بیماری سے اصل میں ان سے اختلاف ہے. باقی کوئی نہیں، جو مرضی کرے. ٹائم قیامت تک ہے کوئی پیر لے کے آؤ
ایک وہ پیر تھا، پیر نصیر الدین صاحب، جن کو آخری وقت میں سمجھ آئی، ان کو کوئی مرید ہونے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی اللہ سے مانگنا ہے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہی کے بیٹوں نے انہی کے نام کے اوپر جس قسم کا شرک کھڑا کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ پریکٹیکل مثال ہے اس ماڈرن دور میں بھی کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی جو شرک لوگوں نے منسوب کیا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ خود توحید کی بات کرتے رہے ہوں. ویسے ہمارے نزدیک تو میجارٹی ان میں سے خود بھی یہی کچھ تھے، اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی پیر نصیر الدین صاحب کو تو اب سمجھ آئی نا. پیر نصیر الدین صاحب خود جن کی اولادیں ہیں ان کی تو ساری تعلیمات شرکی ہیں. یہ تو ان کو بیچ میں ایک سمجھ آ گئی نا، اور ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا انہوں نے. حالانکہ پیری مریدی مزار پہ بیٹھے ہوئے سب کچھ، صرف انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، باقی پورا سسٹم ان کا وہی چل رہا تھا. ایک بات ہضم نہیں ہوئی ہے، کتابیں ان کے خلاف آئی ہیں کہ یہ کیکر کا درخت ہے جو ہمارے اہل سنت کے ہاں نکلا ہے، جس کو کوئی پھل نہیں لگتا، اور کیا کیا نام ان کے رکھے. مجھے تو یہ بھی خطرہ زہر دے کے نہ مار دیا ہو، کیونکہ وہ بڑے چپلی دنیا سے گئے ہیں، اتنی ان کی ایج بھی نہیں تھی، وہ آخری وقت میں کافی تنگ بھی تھے وہ اس حوالے سے، کیونکہ وہ ان کی اپنی گدی پہ بھی وہ 2 ڈویژنز ہو چکی ہوئی تھی. یہ روایتی سسٹم کے خلاف بولتے تھے. اور میری ان سے ملاقات بھی 2007 میں ہوئی ہے. میری ہدایت کا سبب بننے والے چند لوگوں میں سے ایک پیر نصیر الدین صاحب بھی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. انہوں نے مرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے، پیری مریدی کی شرعی حیثیت. یہ آپ کو گولڈا شریف سے کتاب مل جائے گی. ایک انہوں نے اور کتاب لکھی ہے، اور پیری مریدی کی شرعی حیثیت جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں پیری مریدی کو انہوں نے وہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی پیروں کا نام ماننے والا وہ نہیں کرتا، اور ایک پیر نے وہ کچھ کیا ہے. اور ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے، الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی. یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے، اردو میں کتاب ہے. اس میں انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر بہت کلاس کی کتاب ہے، ننگی توحید ہے. یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کے وہ چند جملے آپ ان کے پلیٹ فارم سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. ایسی ننگی توحید بیان ہوئی ہوئی ہے، تلوار کی طرح ننگی. یہ ننگی سے مراد بندہ نہ ننگا سمجھو، ننگی کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں مراد تلوار، جیسے ننگی تلوار لشکدی ہوئی ہوتی ہے نا، کو کسی کو وہم بھی نہیں آتا کہ یہ تلوار ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. تو وہ کتاب آپ پڑھیں، وہ میں نے کتاب پڑھی تھی. ایک اور ان کی کتاب ہے استعانت، اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت، جس میں انہوں نے جو لوگ جا کے قبروں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں، انبیاء کو، اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے اس عمل کو شرک ثابت کیا ہے. اور اندازہ کریں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی جال حق، جنہوں نے لکھی گجرات کے، احمد صاحب بریلوی صاحب کے پوتا شاگرد، اس کتاب میں جو غیر اللہ کو پکارنے کے دلائل ہیں نا، ان کی بھی انہوں نے گرفت کی ہوئی ہے، ان کا مفتی صاحب کی کتاب کو مینشن کر کے. یہ ان کی کلاس کی 3 کتابیں ہیں، پیری مریدی کی شرعی حیثیت، الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، اور جس کے اندر انہوں نے یہ فتوح الغیب کی ساری وہ چیزیں دی ہیں، اور اعانت اور استعانت یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس کی شرعی حیثیت. یہ 3 کتابیں اگر آپ کو موقع ملے، میں نے تو کافی ساری وہاں سے خرید کے فری بھی تقسیم کی تھی. کبھی آپ اسلام آباد آپ کا جانا ہو G11 میں، گولڈا شریف جائیں، آپ پیر نصیر الدین صاحب کی قبر پہ تو ضرور جائیں. ٹھیک ہے، ایک مواحد آدمی تھا، ان کے لیے دعا کریں وہاں. اور وہاں جو بعض سٹال لگے ہوئے ہیں، ادھر سے ان کی وہ آپ کو یہ کتابیں مل جائیں تو آپ وہ خریدیں ضرور. مجھے ایک مولوی نے سوال کیا تھا کہ سردی کے استنجا اور گرمی کے استنجے میں فرق ہوتا ہے. جی، روزے کے استنجے اور بغیر روزے کے استنجے میں بھی فرق ہوتا ہے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں. پرانے زمانے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. اللہ کے بندو، پرانی فقہ کی کتابوں میں ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں، جب وہ مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا ہوتا تھا، اس میں کچھ احتیاطیں اور وہ ساری چیزیں. جب پانی سے استنجا ہو تو گرمی اور سردی کے استنجے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نہیں ہے. نہ وہ ہمیں کوئی ویڈیو میں چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے.
جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ انہیں یہ خطرہ ہو کہ استنجا کرتے ہوئے پانی یعنی گریوٹی کے اپوزٹ چڑھتا ہوا میدے تک پہنچ جائے گا، جبکہ بیچ میں بڑی آنت چھوٹی آنت میں سے ہوتا ہوا چڑھتا ہوا کیڑی موٹر جو پانی فٹ ہوا ہے، جن لوگوں کا سائنس کا یہ لیول ہو، اور یہ آج کے لوگ نہیں پرانے لوگ بھی لکھ کے گئے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ پرانے لوگ کتنے جاہل تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پانی خود بخود اوپر بھی چڑھ سکتا ہے، انڈر گریوٹی پانی نیچے ہی آتا ہے، یا چلے سرفیس ٹینشن کی وجہ سے درختوں میں پانی اوپر چڑھتا ہے، وہ بھی ایک کیپلریز ریئیکشن ہوتا ہے، وہ ایکشن کے ذریعے ہوتا ہے، وہ بھی ادھر وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ جن لوگوں کا سائنسی تعلیم کا یہ حال ہوگا، انہوں نے کیمرے بنانے تھے، انہوں نے یوٹیوب لانچ کرنی تھی، انہوں نے ٹرین بنانی تھی، انہوں نے ہوائی جہاز بنانا تھا، وہ صرف نگاہ مار کے لوٹے کی ٹوٹی ٹھیسی دی کر سکتے تھے یا بندے مار سکتے سن، کوئی کنسٹرکٹیو کام ہونا کو نہیں سی ہوتا۔ آپ کو سننے والے اکثر اسٹوڈنٹ علماء کرام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ جی علماء کرام سے اس لیے متنفر ہوتے ہیں کہ علماء کرام کی جو غلطیاں ہیں نا، جن کو آپ بھی مانتے ہیں، وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کیا ہماری ویڈیو سن کے مولانا اسحاق صاحب سے بھی لوگ متنفر ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی کوئی متنفر ہوا ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے بھی کوئی متنفر ہوا ہے؟ مفتی عزیز سے اگر متنفر کوئی ہو گیا ہے تو اس کے اپنے کالے کرتوت ہے نا۔ کیا یہ میڈیا وار ہے؟ اس وقت پاکستان میں آپ کے عمران خان کے فاضل علماء کرام اور سیاستدانوں سے بیزار نظر آتے ہیں، کیا اتحاد امت پاسبل ہے؟ تو یہ اب سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ علماء کرام سے لوگ متنفر کیوں ہیں؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہے نا۔ یہ تو میرے بھائی ایک جنرل سوال ہے، کچھ اسپیسیفکلی آپ لکھیں کہ جی علماء کرام جو حرام خوریاں کر رہے ہیں، علماء کرام جو بچوں کے ساتھ منہ کالے کر رہے ہیں، تو یہ بڑا نیکی کا کام ہے، آپ کیوں لوگوں کو متنفر کروا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم بھی اپنے بچے انہی علماء کے پاس بھیجتے ہیں، آپ تو اپنے بچوں کو ان کے پاس داخل نہ کرانے کے لیے تیار ہو اور ہمیں مشورے دیں کہ ہم ان کی عزت کریں۔ عزت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی آج تک کسی عالم دین کا نام بگاڑ کے لیا ہو۔ مرے ہوئے بابے جن کے ناموں کے کلمے ہیں نا، ان کا بھی نام میں لیتا ہوں، معین الدین چشتی صاحب، علی بن عثمان حجویری صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب، اعلیٰ حضرت کہتا ہوں، رسپیکٹ تو دیتے ہیں۔ ہاں اب اس کے بعد جو ان کے اعمال کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ اس لیے تاکہ میری تو ذاتی دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں، قرآن و سنت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ باقی رہ گیا اب عمران خان صاحب یا ان کے فالوورز جو لینگویج یوز کر رہے ہیں، اس کو تو میں مذمت کر چکا ہوں کئی دفعہ، میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھی گالیاں کھانی پڑ گئی ہیں، شاہد افریدی صاحب کی طرح پی ٹی اے والوں سے، لیکن وہ بات میں کہوں گا کہ کسی کا نام اس طریقے سے بگاڑنا اور اس کی چھیڑیں رکھنا، آپ غلطی ہائی لائٹ کریں، نام بگاڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، گندی لینگویج یوز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ملک خدا داد میں بڑھتی ہوئی طاغوتی یلغار دین سے دوری کی وجہ سے ہے، دین میں سیاست کیسی ہونی چاہیے؟ دین کی دوری کی اس کے اوپر میرا اسلامک سسٹم ان پاکستان بتا چکا ہوں، دین سے دوری ہے نا جی میرے بھائی، جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں وہ دین سے دور ہے، تو اس یلغار کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ لوگ خود ایجوکیٹ نہ ہو۔ جس قوم کی اکثریت 99% لوگ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں، انہوں نے کون سا اسلامی انقلاب لانا ہے؟ نہ ضرورت ہے۔ اسلامی انقلاب مسلمانوں پہ آتا ہے، کافروں پہ نہیں آتا، یہ صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے۔ اللہ کا فتویٰ تو سورہ الروم کی آیت نمبر 31 میں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے، لہٰذا اب اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ملک میں آئین اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے، تو آپ اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ گراس روٹ لیول پہ کام کریں جو ہم کر رہے ہیں۔ آپ گن پوائنٹ کے اوپر مزار بھی ختم نہیں کر سکتے، نہ کرنے چاہیے۔ مزار اس میں ختم ہوں گے جب مزاروں کے ماننے والے خود مزار توڑیں گے اور وہ اتنے ایجوکیٹ ہو جائیں گے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں گے۔ اس سے پہلے مزار ٹھیک ہے یار، جب گرجوں کی اسلام میں اجازت ہے کہ وہ بنے رہے اور لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، مزارات کو بھی بننے دیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، آپ صرف ایجوکیٹ کریں،
جب لوگ ایجوکیٹ ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہے وہ خالد بن ولید جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی غزوہ احد میں، فتح مکہ کے دن وہ آگے آگے تھے بت گرانے میں. تو سر ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر کسی ویب سائٹ پر کام کرنے سے پیسے اجرت کرپٹو کرنسی میں ہو تو کام کرنا. کرپٹو کرنسی تو ہمیں فی نفسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی باقی کرنسیز کی طرح کرنسی ہے جس طرح سافٹ کرنسی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے تھے اس میں انویسٹمنٹ پاکستان میں اس صورت میں کریں جب پاکستان کی گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو، تب آپ بڑے لیول کی انویسٹمنٹ کریں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم اس کرنسی کو غلط سمجھتے ہیں، کرنسی تو ساری سافٹ ہے. میں پچھلے 17 سال سے اپنے اسلام آباد اور جیلم کے گھر کے سارے بلز عسکری بینک کے آن لائن جو ان کی ایپ ہے اس کے ذریعے، ایپ تو میں خیر یوز نہیں کرتا ہوں، میں ای میل کے تھرو اور وہ ویب سائٹ کے تھرو جمع کرواتا ہوں. نہ نوٹ کبھی میں نے دیے ہیں آئی ایس کو وابڈا کو، نہ سوئی نادرن کو، نہ کبھی ان سے بقایا لیا ہے. سافٹ کرنسی وہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو موڈ ہے نا. آج آپ بیٹھے ہوئے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، فزیکلی تو کوئی پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوتا، سافٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہاں سے آپ نکال. وہ جو نوٹ ہیں، نوٹ بھی مجھے بتائیں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ 5,000 کا نوٹ ختم، تو گھر بیٹھے ہوئے آپ کے پیسے سے کچھ خرید سکتے ہیں آپ. اسی لیے اس نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے شائع ہوا، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی جو اس کا پوزیسر ہے اس کو اسٹیٹ بینک مطالبے پر اس کے 1 منٹ سونا دے گا. آج ڈالر کے پیچھے سے امریکہ ہٹ جائے، آپ بیٹھے ہوئے یہاں کنگال ہو جائیں گے. اسی لیے چائنا نے دیکھیں سونا اکٹھا کرنا شروع کیا ہے کہ کل کو امریکہ اگر اپنی کرنسی چینج کر کے، ہم یہ نہ ہو ہم کہ اتنے ارب ڈالر ہمارے پاس فارن ریزرو ہے اور وہاں پہ وہ ڈالر چینج کر دیں. امریکہ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ ظاہر سپر پاور ہے. آپ کے گولڈ کا ریٹ ڈالر نکال رہا ہے، حالانکہ گولڈ کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نکلنا چاہیے، لیکن وہ گولڈ کو بھی ڈالر کنٹرول کر رہا ہے. خود انہوں نے دیکھیں اتنی بڑی بڑی پہاڑوں کی ٹنز میں سونا پوری دنیا سے خرید کے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ابھی تک جوڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سونا وہ کرنسی ہے جسے نہ زنگ لگنا ہے، نہ اس نے پرانا ہونا ہے، نہ یہ کرنسی ختم ہونی ہے. اس لیے انہوں نے نوٹ والا سسٹم بھی شروع کیا. تو اسی کی ماڈرن فارم ہے یہ، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے. آپ کریں، اجرت لیں کرپٹو میں، اس کے بعد فوراً اس کو ڈالرز میں کنورٹ کروا لیں. یہ نہ ہو کہ تاکہ آپ کو یہاں پہ کہیں کلیم کا مسئلہ، اور اگر آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں کلیم کا کوئی ایشو نہیں تو آپ کرتے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دل کو پاک کیسے رکھیں غلط خیالات سے، اس کے اوپر میری ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں. میں نے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے، دل کا گناہ. یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں، ساری احادیث میں نے اس حوالے سے. اس کا ایک ہی سلوشن ہے میرے بھائی، اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اچھی صحبت میں رہیں. آپ فارغ ہوں گے تب بھی آپ کا بیڑا غرق ہے، اور اگر آپ برے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تب بھی آپ کا بیڑا غرق ہے. اور آج کل آپ کو فزیکلی کسی کی صحبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی ڈاکٹر سراج صاحب کی صحبت کر سکتے ہیں، مولانا اسحاق صاحب کی صحبت کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز کے ذریعے ہماری صحبت کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو مصروف رکھیں. خالی جب ذہن ہوتا ہے بندہ پھر اس کے دماغ میں خیالات آ جاتے ہیں. مسئلہ 83A اور B بھی میں نے اس پہ ریکارڈ کروایا، اور دل کا گناہ یوٹیوب پہ لکھے، میں نے پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کری. جب قرآن پاک کی تلاوت آپ اکیلے کر رہے ہوں اور قل آ جائے، اور وہاں قل کا مطلب ہے آپ کہو تو وہاں درود پڑھنا ہوگا. نہیں کوئی درود شریف نہیں پڑھنا. آپ نے کتنے پہنچے ہو؟ درود شریف نہیں آپ نے پڑھنا. وہ نبی الاسلام کو کہا گیا اور اس سے آپ نے اس کو اخذ کرنا ہے تعلیم کے طور پر. نبی الاسلام کا ذکر مبارک جب نام کے ساتھ آئے تو ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے. اگر آپ نے، جس طرح میں نے شروع میں آ کے کئی بار درود شریف پڑھا، اسٹارٹ ہی میں نے درود شریف سے لیا، اب اس پوری مجلس میں جتنی دفعہ بھی نام آئے تو افضل ہے پڑھ لیں. اگر نہیں بھی پڑھتے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد ضرورت نہیں. جس طرح ہمیں اسلام بیان کرنا چاہیے کیا ہم بیان کر رہے ہیں؟ جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں ویسے ہی اسلام بیان کریں، آپ بھی کریں. اگر ہم شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو آپ علیہ السلام کو مردہ کہنا ٹھیک ہے. تو کون نبی علیہ السلام کو مردہ کہتا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کو موت آ گئی ہے. اور یہ تو قرآن میں لکھا ہے انک میت
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. ادھر تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے بندہ نہیں کہہ سکتا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو. بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ حدیث ہے حضرت ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ جب خطبہ دیا تو حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ یہ بولا، کیا بولا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ہاں آؤ نا گوڑیاں تھلے تسی. اب مجھے بتائیں کیا حضرت ابوبکر اللہ ہے؟ کیا وہ پیغمبر ہیں؟ نہیں، امتی ہیں. کیا ایک امتی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی کی میت کے اوپر ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے؟ جی آج 295 لگے گی، اس زمانے میں 295 نہیں ہوتی تھی. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. فإن محمدًا قد مات. وصال شریف نہیں فرمایا، وفات شریف نہیں فرمایا، حالانکہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. پردہ شریف یہ اردو کا لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ جملہ ہی فرضی تاکہ آپ کے عقیدوں کی تطہیر ہو. کیونکہ اس انسانیت نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ امام الموحدین عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ سب سے بڑا شرک انسانیت میں ہو رہا ہے. اتنا بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا جتنا ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے. آج بھی 2.25 ارب عیسائی یا ان جیزس کرائسٹ کو گاڈ کلیم کر رہے ہیں یا گاڈ کا بچہ کلیم کر رہے ہیں. اور بخاری کی حدیث دیکھنا، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد رسول اللہ کی یہ کامیابی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی میت کے اوپر ان کی تربیت یافتہ لوگ محفل درود نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. کوئی آندھا دوسرا عیسیٰ ابن مریم نہ بنا لے محمد رسول اللہ کو. اور پھر اس بات پہ اکتفا نہیں کیا، پھر اس کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات. یہ بھی قرآن کے الفاظ. او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا اپنے دین سے تم الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پہ آیات نازل ہوئی تھی. المستدرک للحاکم میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی. پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی. سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. حاکم میں تو ایک تیسری آیت کا بھی ذکر ہے، بخاری میں تو 2 آیتوں کا. حاکم میں آیا کہ سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں جو آیت آتی ہے نا کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں. یہ آیت بھی پڑھی. ہائے ہائے ہائے، میت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان توحید ہو رہی ہے. یہاں بابوں کی میتوں کے اوپر بابوں کے نغمے گائے جا رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کی میت پہ محفل نعت نہیں ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے. تو آپ سمجھ لیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور. یعنی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے کلیم تو یہ اسی خدا کو کر رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں، وہ ہندو بھی اسی خدا کو ہی مانتے ہیں. لیکن ہم ہندوؤں کہتے ہیں بھائی تمہارا بھگوان اور ہے، بھگوان کی یہ کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے جو تم کلیم کر رہے ہو. اگرچہ تم ہمارے گاڈ کو بھگوان کہہ رہے ہو، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے. وہ ہے جس کا تعارف پیغمبروں نے کروایا. تخلیق کائنات سے پہلے اللہ کے نور سے تخلیق کیے گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں، جعلی روایت ہے. قرآن میں واضح آ چکا ہے. نور بشر کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. تلاوت میں جو آیت سجدہ میں سجدہ مس ہو جاتے ہیں، کیا میں نماز کے آخر میں سجدہ کر سکتا ہوں؟ نماز کے بعد بے شک کر لیں آپ. نماز کے سجدہ تلاوت پہلی تو بات ہے فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے. اگر چھوٹ بھی جائے گناہگار نہیں ہے، نہ اس کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے اندر سنت یہ ہے کہ جب آئے تو آپ رفع الیدین کر کے سیدھے سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ تکبیر جب بھی کہی جائے گی نا قیام کی حالت میں رفع الیدین ضرور ہوگا.
سجدہ تلاوت کے اوپر میرا مسئلہ 118 ریکارڈڈ ہے، 119، اور میں نے سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ بھی لکھے، تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے نبی دعا کس طریقے سے مانگتے تھے، ہاتھ جوڑ کر یا ہاتھ کھول کے؟ یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے، صرف یہ احادیث میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے۔ جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، زیادہ کنوینئنٹ تو یہی طریقہ ہے، ایسے اٹھانے میں ذرا انسان کو آسانی رہتی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات چہرے کی سیدھ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، بعض اوقات سینے کی سیدھ میں، بعض اوقات اتنی بلند کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو ظاہر ہے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، اس سے تو لگتا ہے کہ کھول کے مانگتے ہوں گے، ایسے تو نہیں ظاہر کرتے ہوں گے حضور، یہ تو ہے ہی آکورڈ پوزیشن ہے، نہ یہاں آپ زیادہ دیر ایسے ہاتھ کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ کے کرنا ہے، ہاتھ کھول کے کرنا ہے، ایسے کوئی فرق نہیں۔ اصل چیز ہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کے لیے ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، یعنی آسمان کے رخ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہاتھ جوڑنے سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں جسے طارق جمیل صاحب جوڑتے ہیں، تو وہ اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے وقتی طور پہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، جائز ہے۔ یہ ہاتھ ایسے ہونے چاہیے یا ایسے ہونے چاہیے، جس طرح مرضی کریں۔ اور چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے، اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں۔ سنت طریقہ وہی ترمذی میں ہے کہ اللہ کی حمد اور درود شریف کے بعد دعا مانگو، کیونکہ دعا کی قبولیت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ What should be our main priority in life? How we know Allah is happy? دنیا میں تو کوئی طریقہ نہیں ہے، آخرت میں پتہ چلے گا۔ قرآن میں واضح ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت تک پہنچو۔ موت سے پہلے کسی کو نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کا رب راضی ہے کہ نہیں، الا یہ کہ وقت کا پیغمبر وحی کے ذریعے کسی کو بتا دے کہ یہ جنتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ باقی امید پہ آپ نے چلنا ہے، وہ آپ کریں گے۔ اور پرائرٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ قرآن پڑھیں، سنت پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں، جس سے منع فرمایا اس سے رک جائیں، یہ آپ کی پرائرٹی ہوگی۔ علی بھائی دین کیسے سیکھا جائے؟ آپ کیا کسی کے پاس آپ جیسے انجینئر ذہن نہیں جی، یہ کوئی نہیں، میں اس مانتا ہی نہیں ہوں میرے بھائی۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر انجینئر تھے، سیدہ سمیہ جو ہیں وہ ڈاکٹر تھیں، کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آئیں آپ ہماری لائف سٹوری سنیں، ان پڑھ لوگ ہیں، کوئی علماء بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، علم حاصل کر لیا۔ آج کے زمانے میں کون سا بہانہ ہے؟ سنیں، عمل کریں۔ قرآن کا ترجمہ صوت القرآن چینل کے اوپر اویلیبل ہے، جو پڑھ نہیں سکتا سن کے عمل کر لے، کوئی فرق نہیں۔ یہ نہ بات کریں، آسان ہے، جو بیسک دین ہے وہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ برائے کرم یہ بتا دیں کہ بہن کا بھائی پر کیا حق ہے؟ بہن کا بھائی پہ حق یہ ہے کہ جب باپ مر جائے تو اس کی جداد میں سے اس کو پورا حصہ دے، یہ سب سے بڑا حق ہے جو وہ نہیں دیتا۔ باقی جتنے بھی صلہ رحمی کے احکامات ہیں ان میں ماں باپ بیوی بچوں کے بعد سب سے زیادہ حق آپ کے بہن بھائی کا ہے۔ اگر بہن بھائی غریب ہیں تو زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں۔ ماں باپ کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی، بیوی بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، نانی نانا دادی دادا کو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن بہن بھائیوں کو لگتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دیں اگر وہ غریب ہیں۔ باقی کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ قطع رحمی اگر آپ سے کوئی کرے بلکہ آپ کو نقصان پہنچائے اور اس گھر سے چال چلے جبکہ آپ کا خونی رشتہ ہو، ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ معافی کی روش کریں اختیار، اور اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور وہ آپ کیا کریں گے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف کو پرچہ کٹا دیں گے، آپ صرف اپنا تعلق غمی اور خوشی تک رکھیں، دیٹس آل۔ زیادہ لمبا چوڑا نہ رکھیں، زیادہ انٹریکشن ہوگا نہیں، جیلسی فیکٹر ہوگا نہیں، نقصان نہیں پہنچا سکے۔ میں رمضان میں وفات، آخری اشرے میں وفات، تاج جفت اور صرف نور جہاں کی بخشش کروائی تھی تاج جمیل صاحب نے، اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ اس طرح نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ بخاری مسلم میں عبداللہ ابن ابی کا حضور نے جنازہ پڑھا دیا، منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اپنا کرتا کفن کے طور پر دیا، اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں نہیں معافی ہوگی ان کے لیے۔ اور آندہ آپ نے ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے اور نہ ان کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ ان کے لیے دعا کرنی۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی روایتیں کو مانتا بھی ہے نا صحیح، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا قبر حساب و کتاب نہیں ہونا، وقتی طور پہ حساب و کتاب رک گیا، بعد میں ہونا ہے، رمضان کے بعد ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اس روایت کو صحیح بھی ماننا ہے، رمضان تو یہ نہیں ہے کہ معافی ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست بتانے لگے
کہ ان کے وہاں پہ جب کوئی فوت ہوتا ہے 40 دن تک خیمہ لگا لیتے ہیں. 24 گھنٹے شفٹوں میں لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. 8 گھنٹے بعد شفٹ بدل دی ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں پتا ہے نا وہ حدیث میں آیا کہ جیسے ہی دفنا کے لوگ واپس جاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں, ہم بندوں کو واپس ہی نہیں جانے دیں گے. تو کنے دن آن گے؟ پہلے دن آن گے, جس ٹائم آن گے بندے موجود نے, آپ ہی 1 مہینے بعد تنگ آن گے, حساب کتاب ہی نہیں ہوئے گا. یہ کنسپٹ ہے ان کا. وہ ایک سمبولک بات ہے کہ جب کوئی وہاں سے جاتا ہے جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے وہ بندہ, تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر سے جانا ضروری ہے حساب و کتاب کے لیے. آپ چلے بھی جائیں یا ادھر بیٹھے ہیں حساب و کتاب, وہ تو نہ آپ کو نظر آنا, آپ CCTV کیمرہ لگا لیں. اب جب ڈاکٹر تعلق قاضی صاحب ٹی وی پہ آ کے یہ کہیں کہ تنویر بیٹا پڑھ ہیں, اور باقیوں کے تو سائڈ تے ہو جاؤ فرشتے آن لگے نے, تو ڈاکٹر صاحب تو آڈے ہوندے اگر فرشتے آ رہے ہیں, تسی بھی تو انسان ہی ہو نا. آپ کے قدموں کی آہٹ کا انتظار نہیں کریں گے؟ یہ تو اڑی یاری ہے فرشتیاں نال. باتیں بنی ہوئی. ایسا مال جو کاروبار ختم ہونے کی وجہ سے بچ جائے, اس پر سال گزر جائے لیکن اب سکریپ کی قیمت میں بھی سیل نہ ہو, تو جو اس کی قیمت ہے نا, اگر اب بیچنے جائیں اس کے حساب سے زکات دیں گے, اوریجنل قیمت پہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. سونا بھی آپ یاد رکھیں, سونے کی بھی آپ نے اس قیمت کے اوپر زکات دینی ہے جو اس کی پریزنٹ قیمت ہے, چاہے وہ زیادہ یا کم ہے. مثلا آج کل 1,31,000 پہ آلموسٹ تولہ ہے, لیکن اگر آپ بیچنے کے لیے جائیں تو وہ 1,20,000 آپ کو ملے گا, کیونکہ وہ کاٹ لیتے ہیں اوپر کی. ہاں, بعض سنیارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا سامان آپ ہمیں ہی بیچیں, ہم اتنے ہی پیسے آپ کو دے دیں گے, کاٹ نہیں کاٹیں گے. اب وہ جب کاٹتے ہیں نا, وہ اس کی قیمت میں سے نکل چکی ہے, کیونکہ وہ 24 نہیں 22 کیرٹ سونا ہوتا ہے. تو جو بیچنے کے لیے آپ کی قیمت ہے نا, جو آپ کو 1,20 مل رہا ہے, 1,20 کے حساب سے آپ نے زکات دینی ہے, 1,31 کے حساب سے نہیں دینی. ہاں, اور لیکن اگر اگلے سال یہ 1,31 بڑھ کے 1,70 ہو چکا ہے, ہو جانا ہے, ہاں, یہ چھڑا بھی 70 ایسی تھے, چند سالوں میں یہ ادھر تک پہنچ گیا, ڈبل ہو گئے. تو اگلے سال آپ نے اس وقت جب بیچنے جائیں گے نا, 1.5 لاکھ روپیہ اگر تولے کا ملتا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا میں تو 1,30 کا لیا تھا, نہیں, 1.5 لاکھ کے حساب سے دیں گے پریزنٹ ورتھ کے اوپر. دونوں صورتوں میں اگر عید کا روزہ غلطی سے رکھ لیا جائے, جی توڑ دیں گے, فوراً توڑیں گے. جو لوگ سعودی عرب سے پاکستان آئے اور وہاں 29 روزے انہوں نے رکھے, ادھر آئے, ادھر چل رہا تھا 28واں روزہ, اور اگلے دن یہاں 29واں ہوا, اور انہوں نے رکھ لیا 30واں, تو 30ویں کے بعد روزہ رکھنا حرام ہے. اب یہاں پہ جب پاکستان میں 30واں روزہ ہوگا, آپ کا وہ 31واں بن جائے گا, تو آپ نہیں رکھیں گے, لیکن عید نہیں منائیں گے, عید ادھر کے مطابق منائیں گے. روزہ اس لیے نہیں رکھیں گے کہ قرآن میں آیا کہ روزوں کی گنتی پوری کرو, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا, تو گنتی 30 پہ پوری ہوتی ہے, وہ جو 31واں روزہ ہے وہ رکھنا جائز نہیں ہے. لیکن اس دن عید بھی آپ نہیں کریں گے, عید یہاں کے مطابق کریں گے. البتہ وہاں سے آپ آئے, 28واں روزہ تھا, سعودیہ میں 29 ہوئے, یا سعودیہ میں 30 ہو گئے اور یہاں پہ 29 ہوئے روزے, تو آپ یہ نہیں کہ وہاں سے آئے تو آپ عید کے بعد ایک روزے کی قضا دیں گے, نہیں. یہاں آپ کے 29 جیسے ہی پورے ہو گئے, تو چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا. قرآن جب کہتا ہے نا گنتی پوری کرو, تو گنتی سے مراد ہے 29 یا 30, دونوں میں سے ایک, ڈپینڈنگ اپان جہاں آپ رہ رہے ہیں. اگر پاکستان میں 29 روزے ہوئے, 26 آپ نے سعودیہ رکھے تھے, سعودیہ میں 30 ہو گئے اور پاکستان میں 29, 1-2 بار ایسا بھی ہو گیا. جب ہماری کٹھی عید آئی ہے نا, اس میں وہاں 30 ہوئے, ہمارے 29 ہوئے ہیں. اس دفعہ تو پتہ نہیں چاند کیسے نظر آیا, مجھے سمجھ نہیں آئی. افغانستان میں چاند نظر آ گیا, سعودیہ میں نہیں نظر آیا. لو جی, ویسے آپ کا گلہ انہوں نے دور کر دیا, جو آپ لوگ گلہ کرتے تھے نا ہمارے KP والے لوگوں کو کہ یہ سعودیہ کے ساتھ عید کرتے ہیں, ایت کی انہوں نے سعودیہ تو ایک دن پہلے کر لی ہے. ہوں خوش ہو. البتہ میرا دل انہوں نے رکھا ہے, کیونکہ میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ ہمیشہ 29 روزے رکھتے ہیں, یہ 30 نہیں رکھتے. اللہ کے فضل سے اس سال بھی انہوں نے 29 رکھے ہیں. سعودیہ میں اس سال 30 ہوئے ہیں, انہوں نے 29 رکھ کے اپنی عید کر لی سعودیہ سے ایک دن پہلے. میرا انہوں نے بھرم رکھا ہے. تھینک یو جی. کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ ایک بندہ چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہو, تو کسی نے تان کیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز اس کی چوری چھڑوا دے گی. اس طرح کی روایتیں ہیں, صحت پہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن
اپنے متن میں یہ درست ہے، قرآن میں بھی ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ نماز نہیں کسی کی چھڑوانی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندے نے داڑھی رکھی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ، روزہ نہیں رکھ رہا، اس کی داڑھی نہ منڈائیں، جو وہ کام کر رہا ہے وہ تو اس کو کرنے دیں۔ بعض اوقات ایک بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، قضا کر کے پڑھتا ہے، باقی جماعت سے پڑھتا ہے، آپ اس کو یہ کہیں گے جی یار تو نے ایک نماز بھی چھوڑ دی، کفر کیا ہے، باقی بھی چھوڑ دے، ذری پکا کافر بن جا، خدا دا ناجے۔ اس کو یہ کہیں کہ کوشش کر فجر بھی پڑھ، اور اگر لیٹ اٹھتا ہے تو زور سے پہلے فجر پڑھ لیا کر، یا زور کی نماز کے لیے جب آ تو اس وقت ساتھ فجر پڑھ لے، چاہے پہلے یا بعد میں، ترتیب تو بہتر ہے پہلے پڑھ۔ اگر کوئی بندہ مستقبل کے بارے میں بتائے، اس سے پوچھنا جائز ہے؟ منع ہے جی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے گیا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ آپ امام کا شملہ کبھی کہیں اور کبھی کہیں رکھتے ہیں، میری مرضی ہو یار، ادھر کے لینا دینا ہے؟ نبی علیہ السلام سے دائیں بائیں دونوں طرف چھوڑنا ثابت ہے، لمبا شملہ چھوڑنا بھی ثابت ہے، چھوٹا بھی ثابت ہے۔ اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں۔ دعوت اسلامی نے جب پگڑی کا قدر چینج کیا تھا اس وقت میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، وہ آپ دیکھ لیں۔ اگر امام جلدی سے اسلام پھیر دے، ہمارا درود وغیرہ پڑھنا بھی رہتا ہو، درود شریف پڑھنا ضروری ہے، صرف اتنا پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور سلام پھیر دیں۔ اگر اتنا بھی نہیں پڑھا ہوا تو یہ آپ پہلے مکمل کریں، چاہے امام سلام پھیر چکے ہیں، آپ یہ پورا کریں، کیونکہ آپ کا یہ فرض پھر رہ جائے گا۔ بعد والی دعائیں رہ گئی ہیں، خیر ہے۔ اگر کوئی صف توڑ کر چلا جائے تو گیپ کو دور کر سکتے ہیں، کر سکتے نہیں، دور کرنا ہوگا۔ آپ سمٹیں گے اس گیپ کی طرف، یعنی اگر یہ امام ہے، اس کے پیچھے میں یوں کھڑا ہوں اور یہاں سے بندہ نکل گیا ہے، تو میرا کام نہیں، میں ادھر ہوں گا، ادھر والا اس طرف ہوگا، سینٹر کی طرف سب نے موڑنا، اور جو گیپ بنے وہ اینڈ والا جو ہے نا، گیپ اینڈ پہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی بہتر طریقہ ہے کہ اس کے پیچھے جو صف والا ہے وہ فوراً آگے چلا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہے جب آپ کے پاس علم دین ہوگا، جب نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء میں اللہ پاک نے 5 یا 6 مرتبہ فرمایا کہ نکاح کرو، اور متع کا لفظ، اس کے بارے میں میرا آپ ویڈیو ایک دیکھ لیں، نکاح متع اور نکاح مسیار، ایک ایک حدیث حوالے سے لگائیے، یہ پوری ڈاکٹرن ہے، ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہوتا۔ متع پہلے تھا، بعد میں منع ہو گیا۔ اچھا جی، یہ تو میں نے الحمدللہ سارے آپ کی پرچیاں ختم کر دی ہیں، بس باقی یہ کچھ آئی ہیں بات کی، اس کو بھی ختم کرتے ہیں، پہلے ہی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، جب کہ خدا تو ایک ہے، آپ کو نہیں لگتا ہمیں ایک ہونے کا 10 دینا چاہیے؟ اس کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا بڑے اچھے طریقے سے۔ ایک ہونے کے تو 10 دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس خدا کو مانو جس کا تعارف اس شخص نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے۔ اس نے یہ تو تعارف نہیں کروایا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ نے بابوں کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے۔ کیا کمیٹی ڈال کر قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ہی کرنی چاہیے۔ آج کل کمیٹی کے بغیر تو آپ ایک موٹر بائک نہیں خرید سکتے، حج نہیں کر سکتے، حج کے جتنا ریٹ بڑھ چکا ہے تو پوری زندگی آپ پیسے جوڑتے رہیں گے۔ تو کمیٹی کر کے، کمیٹی ایک ادھار ہے جو وقت کے ساتھ آپ ادھار لیں گے۔ اگر کوئی کہ جی ادھار پہ نہیں کر سکتے، تو یہ تو جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں، یہ فیکٹری آنرز، یہ بھی ادھار پہ چل رہے ہوتے ہیں، پھر تو کسی میں بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ ادھار اٹھا کے بھی آپ جا سکتے ہیں، ایسا ادھار جسے آپ اتار سکتے ہیں۔ آج کل سارے معاملات ادھار پہ کمیٹی پہ ہی چلتے ہیں، اور لیکن وہ لکی کمیٹی نہ ہو سود والی، ہاں کہ 1 لاکھ کی کمیٹی آپ 1.25 لاکھ میں اٹھا رہے ہو، نہیں۔ کمیٹی وہ جس میں 10 بندے ہیں، 10-10 ہزار روپے ڈالا ہے، سب کو لاکھ ہی ملے گا اپنے وقت کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لاکھ والی کمیٹی 90,000 کی اٹھا لیں اور 10,000 چھوڑ دیں اور 10,000 باقی آپس میں بانٹ لیں، یہ تو سود ہے۔ لکی کمیٹی کی بات نہیں کر رہا۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ اتنے میں شہد لایا گیا اور اس میں بال تھا؟ نہیں، میرے علم میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ بیوی نے بدکاری کی ہے اور شادی کے 1 سال بعد بھی بیوی کہ اسے، تو ایسی طلاق دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، یہ ایویڈنس کے بغیر نہیں ہوتے ہیں۔ بہتر تو ہے کہ اگر آپ اپنا معاملہ چلا سکتے ہیں اور اگر اس نے توبہ کر لی ہے پھر تو چلائیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، طلاق والا ہی معاملہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو آپ کسی جگہ جوڈیشری میں کسی طریقے سے اس معاملے کو کنکلوڈ کریں، کیونکہ جب طلاق دیتے ہیں آپ یا خلا ہوتا ہے تو صرف اس عورت کے بعد کے رشتے کا مسئلہ نہیں بن جاتا، آپ کا بھی رشتے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہنا یہ نہ مرد تھا،
پھر کیا کرو گے؟ ٹنڈ تے کھیڈو. لہذا طریقے نال اس چیز نو کنکلوڈ کریا کرو. لوگ اس وقت تو یہ کام کر دیتے ہیں, بعد میں بھگتتے رہتے ہیں. لوگ بڑے ظالم ہیں, میں نے دیکھا ہے, جھوٹا الزام لگاتے, ایک لمحے کا توقف نہیں کرتے. تو باقی یہ ٹھیک ہے اگر اس طرح. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ جو ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا تھا, تو اس نے فوراً ہی اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اکٹھی 3 طلاق کا جواز, کی اکٹھی 3 طلاقیں ویسے عام حالت میں تو دینا حرام ہے, لیکن ایسے موقع پہ اگر اکٹھی 3 طلاقیں کوئی دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے. اور اس کے ساتھ پھر امام بخاری نے ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے صحیح بخاری میں کہ اس کے بعد یہی طریقہ سیٹ ہو گیا کہ آمدہ سے اگر کوئی مرد کسی عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو فوراً طلاق دے کے اسے جان چھڑا لے. یہ حدیث ہے بخاری کے اندر باقاعدہ. پرچیاں اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دی ہیں, اگرچہ مجھے 40 منٹ فالتو لگانے پڑ گئے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں, کشمیر میں, انڈیا میں, چائنا میں, فلسطین میں, افغانستان میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. حاضرین کے جتنے چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے, جتنے مسلمان فوت ہو چکے, تمام کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.